بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 42 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے اعراب المثنی یعنی تثنیہ کا اعراب۔ ہم مفرد کے اعراب سے فارغ ہو چکے ہیں، جیسا کہ جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے جمع بھی پڑھ لیا اور تثنیہ کا اعراب ہم نے مختصر پڑھا تھا۔ اب اس سبق میں ہم تثنیہ کو تفصیلا لیں گے کہ حالت رفعی میں، حالت نصبی میں اور حالت جری میں اس تثنیہ کی شکل کیا ہوتی ہے۔ تو آئیے اسے سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعراب المثنی، تثنیہ کا اعراب۔ الامثلہ: لعب الولدان، لعب کھیلا، الولدانی دو لڑکوں نے یا دو بچوں نے، ولد کہتے ہیں لڑکے کو۔ اتفقا الشریکانی، دو شریک نے اتفاق کیا۔ اورقت الشجرتانی، دو درختوں نے پتے یعنی اس میں پتے اگائے اور دو درختوں نے پتے پکڑے۔ حضر المسافرانی، دو مسافر حاضر ہوئے۔ تو یہاں پر ایک چیز انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے کہ جب بھی اسم فاعل ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ نظر آ رہا ہے فاعل، جب بھی اسم فاعل یا فاعل ظاہر ہوگا تو اور فعل مقدم ہوگا تو فعل کو ہم مفرد ہی رکھیں گے۔ دیکھو فعل مفرد ہے، یہاں پر ولدانی ہے، اس کے علاوہ الاولاد بھی آ سکتا ہے، کیونکہ فاعل اسم ظاہر ہے اور فعل کو مقدم رکھا ہے۔ اذا قدم الفعل وحد، جب کبھی بھی فعل فاعل پر مقدم ہوتا ہے تو وہ موحد یعنی مفرد آتا ہے۔ تو ان تمام مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں لعب، اتفق، اورقت، حضر۔ انشاءاللہ اس کو ہم تفصیلاً جب سبق آئے گا اس میں لے لیں گے۔ فی الحال آپ اس پر فوکس کریں کہ ولدانی تثنیہ ہے، شریکانی تثنیہ ہے، شجرتانی تثنیہ ہے، مسافرانی بھی تثنیہ ہے۔ اچھا، کافأت فعل فاعل، الولدینی میں نے دو بچوں کو مکافات یعنی انعام دیا، مکافات دی، ٹھیک ہے۔ حادثت الشریکینی میں نے دو شریکوں کے ساتھ بات چیت کی، محادثہ کیا۔ تسلقت الشجرتینی میں دو درختوں پر چڑھا، تسلقا ای چڑھنا۔ ودعت المسافرینی میں نے دو مسافروں کو الوداع کہا، ان کو میں نے باہر تک یا گاڑی تک چھوڑا، یا جسے ہم کہتے ہیں موقف الحافلات، ٹھیک ہے، سٹاپ تک چھوڑا۔ اعطیت میں نے دیا، الکرۃ گیند، للولدین لام حرف جر ہے، للولدین، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الی، علی، فی ساری چیزیں حروف عطف، حرف علت، حرف جر۔ اشتریت میں نے خریدا، من الشریکین دو شریکوں سے۔ دنوت میں قریب ہوا، من الشجرتین دو درختوں کے قریب ہوا۔ سلمت میں نے سلام کیا، علی المسافرین۔ اب انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے، اس کو بحث کے ذریعے سے سمجھ لیں گے کہ پہلی تمام مثالیں یہاں پر تثنیہ کا اعراب الف نون کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ فاعل واقع ہو رہا ہے اور فاعل چونکہ مرفوع ہوتا ہے تو حالت رفعی میں الف نون کے ساتھ تثنیہ کا اعراب ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر چونکہ یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے تو حالت نصبی میں تثنیہ کیا نون ما قبلہ ساکن واقع ہوگا۔ تمام مثالوں کو آپ اسی طرح تثنیہ کا اعراب حالت جری میں بھی حالت نصبی کی طرح ہوگا، جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ للولدین دونوں میں فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حالت جری میں بھی یا ساکن ما قبلہ مفتوح ہے، اسی طرح حالت نصبی میں یا ساکن ما قبلہ مفتوح۔ آئیے بحث سے سمجھ لیتے ہیں۔ البحث تأمل الکلمات الأخیرہ فی الامثلة السابقہ، آخری کلمات پر غور کریں تمام مثالوں میں گزشتہ۔ تجد آپ پائیں گے، کل منہا مثنی تمام کلمات تثنیہ ہیں، لأنہ کیونکہ وہ یدل دلالت کرتے ہیں، علی اثنین دو پر، بزیادت الف و نون الف نون کی زیادتی کی وجہ سے۔ دیکھو اگر مسافرن ہوتا تو مسافر ایک کو کہتے ہیں، مسافرانی دو کو، اسی طرح تمام مثالوں میں۔ او یا و نون
یا تو اس کے علاوہ یا اور نون کے اضافے کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے حالت نصب اور جری کی مثالیں. وتجدها اور آپ پاتے ہیں فی القسم الاول مرفوعتا، انہی کلمات کو پہلی قسم کی مثالوں میں آپ مرفوع پائیں گے، مرفوعتا. لأن كل منها کیونکہ تمام کلمات یہاں پر یقع فاعلا فاعل واقع ہو رہے ہیں. وفی القسم الثانی منصوبتا دوسری قسم کی مثالوں میں تمام کلمات جو تثنیہ ہیں منصوبہ واقع ہو رہے ہیں. لأن كل منها کیونکہ یہ تمام کلمات یقع مفعولا به اعراب کے اعتبار سے مفعول به ہے یا محل نصب میں واقع ہے. وفی القسم الثالث مجرورتا یہی جو کلمات ہیں تثنیہ کی کلمات مجرورہ واقع ہو رہے ہیں. لأن كل منها مسبوق کیونکہ تمام کلمات تثنیہ والے مسبوق ہیں بحرف جر حرف جر کے ساتھ. فما علامات الرفع والنصب والجر فيها تو بظاہر تو یہاں پر ضمہ فتحہ اور کسرہ نظر نہیں آ رہا، تو علامات الرفع کس کو کہیں گے، علامت النصب کس کو کہیں گے اور علامت الجر کس کو کہیں گے، اس کی وضاحت ابھی درکار ہے. تو کہتے ہیں نبحثو ہم تلاش کرتے ہیں، فنجد ہم پاتے ہیں ان هذه الکلمات کہ یہ ساری کلمات فی حالت الرفع رفع کی حالت میں تنتہی بالف و نون کہ تثنیہ حالت رفعی میں الف نون پر اختتام ہوتا ہے اور ختم ہوتے ہیں جیسے کہ ان مثالوں سے ظاہر ہے. وفی حالتي النصب والجر اور دو حالت نصب اور جر کی تنتہی بیاء و نون یا نون کے ساتھ کلمات کا اختتام ہو رہا ہے. ومن ذلك تو اسی لیے نستطيع ہم قدرت رکھتے ہیں یا ممکن ہے ہمارے لیے ان ندرک ہم پا لیتے ہیں ادراک کر لیتے ہیں ان الالف هي علامت الاعراب النائبہ کہ الف نائب ہے علامت الاعراب ضمہ سے. کیونکہ اعراب ہم کبھی کہتے ہیں جاء زید، زید فاعل مرفوع وعلامت رفعه الضمہ، رفع کی علامت کیا ہے، ضمہ ہے. اب یہاں پر تو ہمیں مسافرانی ضمہ نظر نہیں آ رہا تو ہم کہتے ہیں علامت الاعراب النائب عن الضمہ، ضمے کے یعنی ضمے سے نائب جو نیابت کر رہا ہے وہ ہے الف. ان الالف فی حالت الرفع حالت رفع سے مسافران میں الف آپ کو نظر آ رہا ہے. والیاء وہی علامت الاعراب النائبۃ عن الفتحۃ والکسرہ اور جہاں پر یا ساکن ما قبلہ مفتوح ہے تو تثنیہ کے دونوں حالتوں میں نصبی اور جری دونوں حالتوں میں آپ کو نائب ملے گا کیا، یا ساکنہ فی حالت النصب والجر. اور یہ یا ساکنہ کس سے نائب ہے، فتحہ اور کسرہ سے. قاعدہ کو دیکھ لیں، یرفع المثنى مثنى کی جو حالت رفع ہے وہ ہوگی بالالف. ٹھیک ہے، یعنی مثنى مرفوع ہوگا، علامت المثنى علامت المثنى الف کے ساتھ ہوگا رفع حالت میں، وینصب المثنى اور حالت نصب میں، ویجر حالت جر میں بالیاء. تو یہ اس کی علامت ہیں، یا تو علامت الرفع الف ہے اور علامت النصب والجر یا ساکن ما قبلہ مفتوح ہے. اس طرح مثالوں سے واضح ہو گیا. التمرین الاول پہلی تمرین، عین تعین کیجئے المثنى المرفوع کہ مثنى مرفوع کون سا ہے، والمنصوب کون سا ہے، والمجرور مجرور کون سا ہے، فی العبارات الاتیہ آئندہ عبارات میں. وبین السبب سبب بھی بیان کریں، وعلامت الاعراب فی کل هذه الامثلہ. دیکھو البابانی مفتوحانی، البابانی یہ بھی تثنیہ ہے، مفتوحانی یہ بھی تثنیہ ہے. تو اب آپ دیکھ لیں البابانی اسم تثنیۃ مرفوع، البابانی مرفوع وعلامت رفعہ الالف. مرفوع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے، آپ کو پتہ. تو جس طرح مبتدا مرفوع ہوتا ہے اسی طرح خبر بھی مرفوع ہوتا ہے، تو یہ خبر واقع اور مفتوحانی، تو مفتوحانی خبر مرفوع وعلامت رفعہ الالف. ٹھیک ہے. یجر المحراث یجر المحراث ثورانی، محراث یعنی حل کو کھینچ رہے ہیں، ثورانی دو بیل حل کھینچ رہے ہیں. تو ثورانی فاعل ہے کیونکہ یہ یجر فعل کا فاعل ہے اور محراث مفعول مقدم ہے. تو ثورانی فاعل مرفوع وعلامت رفعہ الالف، اسے ہم نے پڑھا علامت رفع الف ہے، ضمہ تو ہے نہیں یہاں پہ. تمشی الدجاجۃ مرغی چل رہی ہے، علی رجلین دو پیروں پر، مرغی کے دو پیر ہیں. ٹھیک ہے. تو رجلین، تو رجلین کیا ہے، اسم تثنیہ مجرور وعلامت جرہ کیا ہے، علامت الجر یا ساکن.
ٹھیک ہے، یا ساکن ما قبلہ مفتوح، اور یہ مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ علا کا دخول ہوا ہے رجلین پہ۔ اسی طرح یہ مثال لے لیں، اکلتو میں نے کھایا تفاحتین دو سیب، تفاحتین دو سیب۔ تو دیکھیں اکلتو فعل فاعل ہے، اب ہمیں مفعول چاہیے، اور مفعول آپ کو پتہ ہے منصوب ہوتا ہے، تو حالت نصبی میں ہم نے جو تثنیہ کا اعراب پڑھا ہے وہ یہ پڑھا ہے کہ حالت النصبی میں یا ساکن کے ساتھ ہوگا، تو یا ساکن ما قبلہ مفتوح یہاں پر۔ اسی طرح سے تمام مثالوں کو آپ حل کیجئے اور کاپی میں اتاریے۔ اچھا، تمرین الثانی، اس کو بھی حل کیجئے۔ ضع مثنى كل كلمة، اب یہ مفرد دیے آپ کو، ان تمام مفرد کلمات کو آپ نے مثنی بنانا ہے، تو عمود عمودان، غرفۃ غرفتان، کرسی کرسیان، نخلۃ نخلتان، اسی طرح آپ مکمل کریں فی جملۃ مفیدہ، اس کے بعد اس کو جملے میں بھی رکھیں۔ دیکھو مثلا سورتانی، یا تو سورتانی حالت رفع میں، حالت رفع لکھ کر جملے میں استعمال کریں، یا سورتینی سورتینی۔ مثال کے طور پر ہاتانی سورتانی، حالت رفعی ہے الف کے ساتھ۔ رأیت سورتینی، میں نے دو تصویروں کو دیکھا، اور اس کے ساتھ کہیں اخذت رأیت فی السورتین، میں نے دو تصویروں میں دیکھا۔ تو اسی طرح سے آپ تمام حالات کا لکھ سکتے ہیں۔ التمرین السادس، اب آتے ہیں چھٹی تمرین کی طرف۔ نموذج، یجر العجلۃ جوادانی، یجر یعنی کھینچتے ہیں، جوادانی دو گھوڑے، العجلۃ ٹانگا، ٹھیک ہے، یعنی دو گھوڑے جو ہے نا وہ ٹانگا کھینچ رہے ہیں۔ تو یجر فعل مضارع مرفوع بالضم، آپ کو پتہ ہے مرفوع ہے کیونکہ یہاں پر نہ عامل نصب ہے نہ عامل جر ہے۔ اچھا، العجلۃ مفعول به مقدم، یہ مقدم ہے فاعل پر، منصوب بالفتحۃ، اور یہ منصوب بالفتحہ ہے، اس کا فتحہ بھی پڑھا جا رہا ہے۔ جوادانی فاعل مرفوع بالالف، یہ فاعل ہے اور مرفوع بالالف اس لیے ہم نے پڑھا لأنہ مثنى، کیونکہ یہ تثنیہ ہے۔ دوسری مثال کو بھی سمجھ لیں۔ استعار علی کتابین، علی نے دو کتابیں عاریۃً لی لی، استعارے کے طور پر۔ استعار فعل ماض مبنی علی الفتح، فعل ماضی مبنی ہوتا ہے فتح کے ساتھ۔ علی فاعل مرفوع بالضمۃ، ضمہ ظاہر ہے۔ کتابین مفعول به منصوب، کیونکہ فعل اور فاعل موجود ہے، اب مفعول کی ضرورت تھی، تو مفعول به منصوب بالیاء، کیوں بالیاء؟ لأنہ مثنى، کیونکہ یہ تثنیہ ہے، اور تثنیہ ہم نے کہا تھا حالت نصبی میں جب وہ مفعول واقع ہو، اور حالت جری میں جب وہ مجرور واقع ہو، تو یا ساکن ما قبلہ مفتوح کے ساتھ۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔